أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تھا کہ وہ عموماً رات میں سفر کرتے تھے، کیونکہ دن میں ان کے ہاں شدید سردی ہوتی تھی، شدید گرمی ہوتی تھی۔ گرمی کے زمانے میں دھوپ میں چلنا مشکل ہوتا تھا، رات میں آرام کرتے اور آخری پہر میں اٹھ کر کے سفر کرتے، اور پھر صبح ہو جانے کے بعد جب تک دھوپ سخت نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک چلتے رہتے تھے۔ جب دھوپ سخت ہو جاتی تو کہیں پڑاؤ ڈالتے، سائے کا انتظام کرتے اور آرام کرتے۔ تو ان کو چلنے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ملتا تھا۔ دوسری بات، چونکہ اسی وقت مسافر سفر کرتے تھے تو چور، ڈاکو، رہزن، لوٹ مار کرنے والے وہ بھی اسی وقت کا انتظار کرتے تھے اور اسی وقت آنکھ کر کے بیٹھتے تھے۔ اور رات کے ابتدائی حصے میں چونکہ مسافر بھی نہیں چلتے تھے تو چور ڈاکو بھی سو جاتے تھے، وہ بھی تو انسانی تھے، ان کو بھی تو نیند پوری کرنی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے ماحول اور ان کے حالات کو سامنے رکھ کر ایک بہت خوبصورت تمثیل کے ذریعے حضرات صحابہ کرام کو بات سمجھائی۔ یوں کہا، دیکھو جس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوٹ نہ جائیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، وہ رات میں جلدی چل پڑتا ہے۔ عموماً جس وقت لوگ سفر کرتے ہیں وہ اس سے پہلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، اگر ایئرپورٹ جانا ہے، ریلوے اسٹیشن جانا ہے اور اس کا خطرہ ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو جائیں۔ کتنے لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی فلائٹیں مس ہو جاتی ہیں، ٹرینیں چھوٹ جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے، ٹریفک میں پھنس گئے، اسٹیشن ذرا تاخیر سے پہنچے، ٹرین نکل گئی۔ ٹریفک میں پھنس گئے، ایئرپورٹ دیر میں پہنچے، فلائٹ مس ہو گئی۔ تو پھر آدمی احتیاطاً بہت پہلے چل پڑتا ہے، کہتا ہے بھئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ کر انتظار کر لیں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ٹرین نہ چھوٹنے پائے، فلائٹ نہ چھوٹنے پائے۔ اسی طرح جس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوٹ نہ جائیں، وہ سوچتا ہے جس وقت ڈاکو اور چور سو رہے ہوں ہم اسی وقت سفر شروع کر دیں جلدی سے، اور زیادہ وقت مل جائے ہمیں چلنے کا اور جلدی گھر پہنچ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ترغیب دی اور یوں فرمایا، جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے وہ سفر جلدی شروع کرتا ہے، رات کے شروع میں ہی سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو جلدی سفر شروع کرتا ہے وہ منزل پہنچ بھی جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم سوچو، تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کیا ہے، یا الٹا کر کے اس کو یوں کہیں کہ اللہ نے تم سے ایک سودا کیا ہے، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اصل رہنے کی جگہ تو جنت ہے۔ دنیا میں آدمی کتنے دن بھی رہ لے، ایک دن تو مرنا ہی ہے، اور کتنے دن رہ لے گا۔ اس زمانے میں 100 سال جینے والے بہت کم ہوتے ہیں، انگلیوں پہ گنے جائیں ایسے ہوتے ہیں۔ 80 سال 90 سال کی جس کو عمر مل جاتی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی عمر ملی۔ کیا حیثیت ہے 80 90 سال کی، اور کیا حیثیت ہے 100 سال کی آخرت کے مقابلے میں؟ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کوئی سینکڑوں سال کی، ہزاروں سال کی یا لاکھوں سال کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی۔
کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور وہاں تو آرام ہے یا مصیبت ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، ہر ایک آرام چاہتا ہے۔ بھئی جیسے دنیا میں کسی کو بڑا گھر لینا ہو تو بڑی قیمت بھی تو دینی پڑے گی۔ کوئی جیب میں 1,50,000 روپے لے کے پھر رہا ہو، مجھے ایک بڑا گھر خریدنا ہے، میرے بچے ہیں ماشاءاللہ، میری ضرورت زیادہ ہے، مجھے بڑا گھر۔ بھئی پیسے کتنے تمہارے؟ پیسے تو اتنے ہی ہیں، 50,000 ہیں، 1,00,000 ہے۔ تو کوئی بھی کہے گا بھئی 1,00,000 کو 50,000 میں تو جھوپڑا بھی نہیں ملتا، تمہیں گھر کہاں سے ملے گا؟ چھوٹا گھر بھی نہیں ملتا، تمہیں بڑا گھر کہاں سے ملے گا؟ اگر بڑا گھر خریدنا ہے تو تمہیں پیسے جمع کرنے پڑیں گے، پیسے جمع کرنے ہیں تو محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت دن لگیں گے، بہت مشکل سے پیسے۔ فرمانے تمہیں ہمیشہ کا آرام چاہیے، تمہیں جنت چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت بنائی بھی ہے، اور تم سے اللہ تعالیٰ نے سودا بھی کیا ہے، اور بہت معمولی قیمت پر سودا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت احسان ہے، بہت معمولی قیمت پر سودا کیا۔ کہاں جنت کی نعمتیں اور کہاں ہماری عمریں، کہاں جنت کی ہمیشہ کی زندگی اور کہاں انسان کی چھوٹی سی ہمت۔ لیکن اللہ نے کہا بس اتنا کرو، جنت کی پوری قیمت تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، بس اتنا کرو کہ تمہیں ہم نے دنیا میں جو زندگی دی ہے اس میں اپنی جان اور اپنا مال ہمارے سپرد کر دو۔ اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ ہمارے سپرد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی کوئی ضرورت نہ پوری کرو، تم اپنی ساری ضرورتیں پوری کرو، لیکن ہمارے حکم کے مطابق پوری کرو، ہماری مرضی کے مطابق پوری کرو، اپنی مرضی بالکل نہ چلاؤ۔ شادی بھی کرو، کاروبار بھی کرو، گھر بھی بناؤ، بال بچوں کے ساتھ بھی رہو، سواری بھی خریدو، لباس بھی لاؤ، کھاؤ پیو بھی، سب کچھ کرو، لیکن سب کچھ ہماری مرضی سے کرو، اپنی مرضی نہ چلاؤ۔ یہ معنی ہے اس کے کہ اپنی جان بھی ہمارے سپرد کر دو، اپنا مال بھی ہمارے سپرد کر دو، مال کو ہماری امانت سمجھو۔ آپ دیکھیں ایک انسان مال کماتا ہے اور دنیا میں حکومتیں اس سے حساب لیتی ہیں، کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے لائے۔ ابھی اسی سال کی بات ہے، کلکتہ شہر میں لوگوں نے بتلایا کہ لوگ قربانی کے بڑے قیمتی اور مہنگے جانور خریدنے کے لیے گئے، وہاں انکم ٹیکس والوں نے چھاپا مارا، بہت اچھی بات ہے، کتنے کا خریدا جانور؟ میں جانور کا نام نہیں لوں گا، کتنے کا خریدا؟ ہاں، سورس آف انکم کیا ہے، کہاں سے آئے اتنے پیسے؟ اور جتنے کا جانور خریدا اس سے کئی گنا ان کو دے کر گیا ہے تاکہ کیس نہ بننے پڑے۔ جو حکومتیں انسان کو دیتی کچھ نہیں، وہ بھی حساب لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ دیا ہے، تو اللہ حساب نہیں لیں گے؟ اللہ بھی حساب لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا سا اپنا ٹیکس لگایا ہے۔ ہماری حکومتیں تو مالداروں پر 30% ٹیکس لگاتی ہیں۔ اگر کوئی زیادہ کماتا ہے، جس کو عرف میں مالدار کہتے ہیں، تو 30% ٹیکس لگاتی ہے، اور یہ 30% الگ، ہر چیز پر جو ٹیکس لیتے ہیں وہ الگ۔ اب گاڑی خریدے تو اس پر ٹیکس ہے، اب تو سامان کوئی خریدیے تو اس پر ٹیکس ہے، ہر جگہ جی ایس ٹی لگا ہوا، ہر جگہ، حتیٰ کہ ہے تو بظاہر تفریح کی بات، لیکن ہگنے موتنے پر بھی ٹیکس ہے۔ جو سرکاری بیت الخلاء ہیں ان میں جو پیمنٹ ہوتا ہے نا، اس میں بھی جی ایس ٹی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ٹیکس، اور لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ٹیکس کتنا مقرر کیا ہے شریعت کا؟ 2.5%۔ 2.5% زکوٰۃ ہے جو لازمی ہے، جبکہ سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے، 100% مال اللہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں 2.5% مقرر
اور اس کو بھی تم اپنے ہاتھ سے خرچ کرو، ہم تمہیں بتلا دیں گے کہاں کہاں دینا ہے، اور اس کی برکتیں بھی تمہیں کو ملیں گی، یا اس کا ریفنڈ بھی تمہیں کو ملے گا۔ باقی جو بچا اس سے تم اپنی ضرورتیں پوری کرو، اور جائز حدود میں رہ کر شوق بھی پورا کر لو، لیکن حدود سے باہر مت نکلو، نفس کا کہنا نہ مانو۔ لوگ میری تعریف کریں، میں ایسا کپڑا پہنوں، میں بہت جچوں، میں بہت اچھا لگوں، سب لوگ میری تعریف کریں، سب کے دلوں میں میری بڑی عزت ہو اور ایسا ہو، اور میرے دل میں دوسروں کی حقارت آئے کہ میرے پاس ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے، یہ تو بڑا خطرناک کام ہے، یہ بہت خطرناک جذبہ ہے، جنت میں نہیں جائے۔ باقی ایک آدمی کا دل چاہتا ہے، کسی مرد کا، عورت کہ میں ایسے کپڑے پہنوں، اس میں مجھے آرام ملتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، کوئی عرض نہیں، فضول خرچی نہ ہونے پائے، بیجا خرچ نہ ہونے پائے، کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے، کسی کا دل نہ دکنے پائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یوں کہ تم زندگی بھر کماؤ، سب حوالے کر دو، سب صدقہ کر دو، اس لیے کہ تم کو جنت لینا ہے، اور نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ سونے کی اجازت، بس ہر وقت نماز کے لیے کھڑے رہو، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، قیام کرتے رہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے سونے کی بھی اجازت دی، اللہ نے کھانے پینے کی بھی اجازت دی، بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بھی اجازت دی، اور یوں فرمایا کہ کچھ ہماری مرضی سے کرو، مرد بھی اپنی زندگی ہماری مرضی سے گزاریں، عورتیں بھی اپنی زندگی ہماری مرضی سے گزاریں، یہ منع ہے، سب کچھ ہمارے حوالے، تو ہم تم کو جنت دیں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری عادتیں جنت کے ایک گلاس پانی کی قیمت نہیں بنتی۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، ہمیں اللہ نے کمزور بنا، اور ہم کو اللہ نے بہت چھوٹی زندگی عطا فرمائی۔ اسی دنیا میں اللہ نے انسانوں کو ہم سے بہت بڑی بڑی زندگیاں عطا فرمائی تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، 950 سال بلاتے رہے لوگوں اللہ کی طرف۔ ان کی اصل عمر کتنی تھی اور زیادہ ہوگی، جتنے دن تک تو انہوں نے کام کیا، کچھ بچپن بھی گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عمر دی، بہت چھوٹی ہے، 950 سال کے مقابلے میں عام لوگوں کو 95 سال بھی نہیں ملتے، تو اتنی چھوٹی سی عمر اللہ نے دی ہے، اور یوں فرماتے ہیں ہمارا کہنا مانو، ہم تمہیں اتنی بڑی جنت دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی جنتی کو جو سب سے چھوٹی جنت ملے گی، وہ بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ سوچے بڑی جنتیں کتنی بڑی ہوں گی، وہ چھوٹی جنت بھی کتنی بڑی ہوگی، کوئی تصور کر سکتا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی تم نے اللہ سے ایک سودا کیا ہے، جب سودا ان سلعۃ اللہ غالیہ، دیکھو اللہ کا سودا مہنگا ہے، انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے میں جنت کا سودا کیا۔ اب جب تم نے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا تو پھر اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کرو، اپنا مال بھی اللہ کے سپرد کرو۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی بڑی فکر دلاتے تھے، اور سچی بات یہ ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دکھائیں تھیں جن کو ہم دنیا میں رہتے وہ نہیں دیکھ سکتے، اور جو چیزیں بتلائیں تھیں وہ ہم کو بلا واسطہ نہیں معلوم ہو سکتی، ہمیں اگر معلوم ہوئیں تو وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے سے معلوم ہوئی، آپ نے بتلائے۔
چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد اور ان باتوں کو جان لینے کے بعد عام آدمی تو زندہ نہیں رہ سکتا، ہوش و حواس کھو بیٹھے گا آدمی، عقل باقی نہیں رہے گی۔ آخرت کے مناظر اگر نظر آ جائیں، برزخ کے مناظر اگر آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے، ہوش و حواس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک نیک اور صالح آدمی تھے جو بیعت تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفسر قرآن، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مشہور شاگرد اور وقت کے بڑے ولی کامل حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ان کے مرید تھے ایک حاجی صاحب، دولت مند آدمی تھے لیکن نیک و متقی تھے۔ تو حضرت لاہور نے ان کو کشف القبور کا عمل سکھایا، یعنی وہ مراقبہ جس کے ذریعے سے انسان کو قبر کے اندر کے حالات معلوم ہو جاتے۔ ایک خاتون تھی عالمہ اور بڑی نیک اور متقی، وہ مدرسہ چلاتی تھی اور یہ حاجی صاحب ان کے مدرسے کے سارے اخراجات پورے کرتے تھے، ان کا تعاون کرتے تھے خاموشی سے۔ اللہ کے نیک بندے اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔ ان خاتون کا انتقال ہو گیا تو یہ حاجی صاحب اس شہر میں جہاں وہ خاتون رہتی تھی وہاں تشریف لے گئے، قبرستان گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ وہاں ان کو خیال آیا کہ بہت نیک عورت تھی، ساری زندگی ان کی دین کی خدمت میں گزری، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اکرام ہوا ہوگا، ذرا دیکھ کس حال میں ہے۔ تو قبر پر بیٹھ کر انہوں نے مراقبہ کیا اور دیکھا تو ماشاءاللہ ان کی قبر جنت کی کیاری بنی ہوئی تھی، بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی تھی۔ دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے، ان کے لیے خوب دعائیں کیں، اپنے لیے بھی دعائیں کیں کہ اللہ ہم کو بھی ایسی قبر عطا فرمائیے۔ بس اس کے بعد یہ واقعہ بیان کیا ہے ڈاکٹر نور احمد صاحب نے، اور جن صاحب کا یہ واقعہ ہے جو میں سنا رہا ہوں ان کے داماد ڈاکٹر نور احمد کے دوست تھے، غالباً وہ بھی ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے خسرو صاحب ہیں، ان کی بہت طبیعت خراب ہے، وہ بہت پریشان ہیں، ان کو چل کے ذرا دیکھ لیجئے۔ تو ڈاکٹر نور احمد صاحب گئے تھے تو انہوں نے ان سے سنا۔ ڈاکٹر نور احمد ہمارے پڑوس کے ملک کے ایک بڑے نیک و صالح ڈاکٹر گزرے ہیں جنہوں نے برزخ کے بہت سارے احوال لکھے ہیں، ان کے تجربے میں اور ان کے علم میں جو واقعات آئے ان سب کو انہوں نے نقل کیا۔ اس سے پہلے بھی ان کے حوالے سے میں نے کئی واقعات سنے ہیں۔ یہ جو حاجی صاحب تھے ان کو خیال آیا کہ ذرا میں اور قبروں میں بھی جھانک کر کے دیکھوں کیا حال ہے۔ بس جیسے ہی وہ بعض دوسری قبروں کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کو قبر میں جانا، ہر ایک کو جانا ہے، وہاں کوئی کسی کو نہیں آئے گا۔ اللہ کی توفیق سے اپنی قبر کو جنت کی کیاری بنا لے۔ تو جب ان قبروں پر ان کی نظر پڑی اور اندر کے حالات کھلے، جو قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی، تو بس ان کا ایسا برا حال ہوا، وہ وہاں سے واپس آئے تو نہ کھانا کھا رہے تھے نہ پانی پی رہے تھے، بس ہر وقت رو رہے تھے اور استغفار کر رہے تھے، ہر وقت رو رہے تھے۔ تبھی ان کے داماد نے ڈاکٹر نور احمد صاحب سے کہا اور وہ گئے اور ان سے خیریت پوچھی اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا، اور بس غالباً 2 یا 3 دن میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک جھلک اگر نظر آ جائے ہم کو تو ہم جی نہیں سکتے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں دکھائی نہیں، تاکہ حضور جب لوگوں کو بتلائیں تو اپنی دیکھی ہوئی بات بتلائیں۔ سنی بات اور دیکھی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی سنی ہوئی بات بتلاتا ہے تو خود اسے بھی بہت پختہ یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں واقعہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے، لیکن ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بتلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین عطا فرمانے کے لیے مشاہدے کرائے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آوازیں بھی سنتے تھے قبروں کی، اور اندر کے حالات بھی دیکھ لیتے تھے اور جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام۔ ہم کمزور انسان ہیں، چونکہ اللہ دنیا کا نظام قائم رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہی دنیا کا نظام چلائے، اس لیے اللہ نے بہت سے پردے ڈالے ہوئے، ورنہ تو نہ کوئی کمانے جائے، نہ کوئی کھانا کھائے، نہ کوئی سو سکے، نہ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ وقت گزار سکے، نہ اسے زندگی میں کوئی لطف آئے، بس رو رو کر کے برا حال ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، سر کے بال نوچنے لگے، جنگل میں چلا جائے، آبادی کی طرف لوٹ کر کے نہ آئے اور جینا مشکل ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اعتدال باقی رہے، کہ ہم دنیا میں بھی رہیں اور دنیا میں اپنے کام بھی کریں، لیکن ہمیں آخرت کی فکر بھی رہے، ہمیں قبروں کی فکر بھی رہے۔ اس کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطلاعات دی، تو ہمارے لیے وہ سنی ہوئی باتیں ہو گئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دیکھی ہوئی باتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار توجہ دلاتے رہتے تھے، اور حضرات صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی جب ان باتوں کو نقل کرتے تھے تو ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، وہ رونے لگتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا، مجھے کاٹ کے پھینک دیا جاتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا، میرے ساتھ قبر کا معاملہ نہ ہوتا۔ بعض صحابہ کرام قبر کے حالات کو یاد کرتے تھے، آخرت کے حالات کو یاد کرتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا بس۔ کوئی کہتا تھا کاش کہ میں درخت ہوتا، کوئی کہتا تھا کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قبروں کی فکر نصیب فرما دے، آخرت کی فکر نصیب فرما دے، اتنی فکر نصیب ہو جائے کہ ہماری زندگی گناہوں سے خالی ہو جائے، گناہ ہماری زندگی سے نکل جائے، غفلت ختم ہو جائے، ہمارا وقت اللہ کو یاد کرنے لگے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، کوئی بات چیت آپس میں ہو رہی ہے اور لوگ ہنس رہے ہیں۔ عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اگر آپ اپنے کسی صحابی کو ہنستا ہوا دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے اور دعا دیتے تھے اضحک اللہ سنک، اللہ تمہیں ہمیشہ ہنستا رکھے۔ لیکن اس وقت آپ کے اوپر کچھ اور غلبہ تھا، کیا پتہ کیا دیکھ کر آ رہے تھے، کیا اطلاعات ملی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ بس جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں کھلکھلا کے اور آپ کو ایک خیال ہوا کہ یہ غفلت کا نتیجہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں اور کسی بات پر ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل غافل ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اما انکم لو اکثرتم ذکر ہذم اللذات لشغلکم عما ارى الموت، اگر تم لوگ موت کو کثرت سے یاد کرتے جو دنیا کے سارے مزے چھڑوا دے گی، توڑ دے گی مزوں کو، زندگی ختم ہو جائے گی، مزے چھوٹ جائیں گے، رشتہ دار اور دوست احباب چھوٹ جائیں گے، جس موت کے ذریعے اگر اس موت کو تم کثرت سے یاد کرتے
لشغلکم عما ارا، تو میں تم کو اس حال میں نہ دیکھتا، تمہیں ہنسی نہ آتی، تم اسے یاد کر کر کے رو رہے ہوتے۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، لوگوں موت کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو، ہر وقت موت کو یاد رکھا کرو، جو سارے مزے چھڑوا دے گی، کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ، روزانہ قبر آواز دیتی ہے، اب یہ حقیقت میں اپنی زبان سے آواز دیتی ہو، اور جن کانوں کو اللہ نے اس کو سننے کا اہل بنایا وہ سنتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہو، یا زبان حال سے آواز دیتی ہو کہ گویا یہ ہونے والا ہے، یہ قبر کا پیغام ہے۔ ایک زبان قال سے آواز دینا ہے کہ واقعی آواز نکلے، اور ایک زبان حال سے آواز دینا ہے۔ جیسے کوئی چوری کرنے جائے تو کوئی کہے میاں جیل انتظار کر رہا ہے تمہارا، وہ کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے چند دن باقی ہیں، آؤ میں دیکھوں گا تم کو، تو جیل کی کوئی آواز تو نہیں نکلتی، لیکن یہ زبان حال ہے کہ وہ جب تم یہ کام کر رہے ہو تو وہاں پہنچو گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ کسی آواز کے ذریعے آواز دیتی ہو، بولتی ہو، اور سننے والوں کو سناتے ہوں اللہ تعالیٰ، ہم نہ سن پاتے ہوں۔ بہت سارے جانور ہیں جو ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ دوسرے جانور سن لیتے ہیں، انسان نہیں سن پاتے۔ جہاں کہیں سمندر میں طوفان آنے والا ہوتا ہے، کوئی سونامی آنے والا ہوتا ہے، یا کوئی زلزلہ آنے والا ہوتا ہے، تو عموماً جانور بھاگ جاتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ زمین کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں آتی ہیں جن کو وہ جانور سن لیتے ہیں، انسان نہیں سن پاتا۔ یہ اس زمانے میں تحقیق ہو چکی اس کی کہ وہ جانور ان آوازوں کو سن لیتے ہیں اور وہ پہلے ہی اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے قبر سے ایسی آواز آتی ہو جس کو ہم نہیں سن پاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بہرحال جو بھی اللہ کی مراد ہو۔ قبر کہتی ہے انا بیت الغربہ، میں مسافرت کا گھر ہوں۔ جیسے کوئی مسافر کسی جگہ جاتا ہے تو وہاں اجنبیت ہوتی ہے نا، کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی تعلق والا نہیں ہے، لیکن آدمی کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی سفر کرتا ہے، جاتا ہے۔ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس تم کو اکیلے آنا ہے، کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا۔ شوہر کے ساتھ بیوی نہیں جاتی، بیوی کے ساتھ شوہر نہیں جاتا قبر کے اندر لیٹنے کے لیے، بچے کے ساتھ ماں باپ نہیں جاتے، ماں باپ کے ساتھ بچے نہیں جاتے، بھائی کے ساتھ بھائی نہیں جاتا، کوئی بہن نہیں جاتی، اکیلے جانا پڑتا ہے۔ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ، میں مٹی کا گھر ہوں۔ بہت صاف ستھرے گدوں میں سوتے تھے، بہت جلدی جلدی بیڈ شیٹ چینج کرتے تھے، بڑا صفائی کا خیال رکھتے تھے، گھر میں بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ فرش بنایا تھا، بہت عمدہ دیواریں بنائی تھی، بہت اچھا ماربل لگایا تھا۔ میرے یہاں تو صرف مٹی ہی مٹی ہے۔ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ، اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ قبر میں تو کیڑے ہوتے ہیں جو جسم کو کھا کر ختم کر دیتے ہیں، ہاں جس کے جسم کو اللہ بچانا چاہتے ہیں تو سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، بچاتے ہیں۔ یہی ڈاکٹر نور احمد صاحب جن کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک انجینئر صاحب تھے جو بڑے آزاد خیال تھے، ان کے دوستوں میں تھے، سرکاری ملازم تھے، بڑے آزاد خیال تھے۔ وہ کہتے تھے ان سے، ارے ڈاکٹر صاحب یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں، میں نہیں مانتا ان باتوں کو، آج کل کا عام فیشن ہو گیا نا، بس میں نہیں مانتا اس کو۔ تو یوں کہتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب ایک دن آئے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے مان لیا، سب کچھ مان لیا۔ وہ کیا ہو گیا، کیسے مان لیا؟ تم تو بڑے دعوے سے کہا کرتے تھے کہ میں نہیں مانتا، اور اب بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو اور کہہ رہے ہو میں نے مان لیا۔ تو کہنے کہ ڈاکٹر صاحب وہ ایک نہر کھد رہی ہے، میں اس کا نگراں ہوں، اور ایک جگہ کھدائی ہو رہی تھی اور کافی گہری، تقریباً 15-20 فٹ گہری کھد چکی تھی۔ میں نے وہاں جا کر کے دیکھا تو مزدور ایک جگہ رکے ہوئے ہیں،
اور کچھ گھبرائے سے لگ رہے ہیں، تو میں نے جا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیے تو اتنی گہرائی میں ایک گڑھا ملا، وہاں تک جب پہنچے تو اس کے اندر بھی، اس کی گہرائی کے اندر ایک مردہ آرام کر رہا تھا۔ اب سوچئے کتنے دن پہلے انتقال ہوا ہوگا، اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اس کی قبر اتنی گہرائی کے اندر، اندر دیکھا ایک مردہ آرام کر رہا ہے، پورا جسم صحیح سلامت ہے، پورا کفن صحیح سلامت ہے، اور منہ کے قریب میں ایک پھل رکھا ہوا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اس پھل سے رس ٹپکتا ہے منہ میں، اور وہ ایسے بس لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہیدوں کے بارے میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شہیدوں کو زندہ مت کہو، مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ اور ایک جگہ فرمایا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کے رب کے پاس ان کو کھانے پینے کو بھی ملتا ہے، ان کو روزی بھی ملتی ہے۔ یہ ڈاکٹر نور احمد صاحب نے خود اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، وہ انجینئر صاحب ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بس ڈاکٹر صاحب بالکل آپ لوگ جو بتلاتے ہیں بالکل صحیح ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور مان لیا۔ بعض لوگوں کو اس کا انتظار ہوتا ہے، جب دیکھیں گے تب مانیں گے، تو جن لوگوں کو ان کا انتظار ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ اس دنیا میں دکھائیں، پھر وہیں دکھائیں گے جانے کے بعد، لیکن وہاں دیکھ لینے کے بعد ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کرے کہ ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے مانیں، ورنہ عام طور سے تو کیڑے مکوڑے جسم کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں، یہی قانون فطرت ہے۔ اللہ جس کے جسم کی چاہتے ہیں حفاظت فرماتے ہیں، جس کے کفن کی چاہتے ہیں حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تھے اور قریب کے زمانے کے تھے، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور آدمی تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگردوں میں تھے، حدیث پر ان کا بڑا کام ہے۔ آخر عمر میں وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے۔ تو جنت البقیع میں ایک حصہ تو وہ ہے جہاں حضرات صحابہ کرام دفن ہیں، اس کو تو کھودا نہیں جاتا، لیکن باقی جو عام قبرستان ہے جنت البقیع میں، اس میں لائن سے قبریں کھولی جاتی ہیں، وہ ایک دائرے کی شکل میں چلتا ہے، جب نمبر آتا ہے تو قبر کھولی جاتی ہے، پھر دوسرے کو دفن کیا جاتا ہے، پھر سال ڈیڑھ سال میں جب بھی نمبر آتا ہو پھر کھولی جاتی ہے۔ اس طرح مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کا جب نمبر آیا اور اس کو کھولا گیا، کافی عرصہ ہو گیا تھا ان کے انتقال کو اور تدفین کو، تو ماشاءاللہ وہ ویسے ہی آرام فرما رہے تھے، کفن بھی صحیح سلامت تھا، چہرہ بھی بڑا پرنور تھا، بارونق تھا، تو جلدی سے اس کو بند کر دیا گیا، بھائی اس کو بند کرو، اور اگلی قبر کھودی گئی۔ پھر وہ دائرے کی شکل میں کھودتے کھودتے جب اگلی مرتبہ نمبر آیا پھر کھولا گیا، تو پھر ویسے ہی پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ جب تیسری مرتبہ نمبر آیا، کتنے سال گزرے ہوں گے، جب تیسری مرتبہ نمبر آیا اور پھر کھولا گیا اور پھر ماشاءاللہ وہ ویسے ہی آرام فرما رہے تھے اور ان کا کفن بھی ویسے ہی سلامت تھا، تو حکومت کی جانب سے اس پر نشان لگا دیا گیا، اب اس کو دوبارہ کبھی نہیں کھولا جائے گا، بس جب نمبر آئے گا یہاں تک پہنچیں گے، اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کے آگے کی قبریں کھولی جائیں گی، اس کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔ یہ اس زمانے کے واقعات ہیں۔ ہمارے یہاں بمبئی میں ایک مشہور عالم تھے مولانا منیر صاحب، یہاں بھی کانپور بھی تشریف لاتے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا اور یوں فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں مولانا بدر عالم صاحب کے صاحبزادے کے پاس گیا کہ بھئی یہ بتلاؤ، تمہارے ابا بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، وہ تو معلوم ہے، کوئی خاص عمل ان کا رہا ہو وہ بتلاؤ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا وہ تو نظر نہیں آ رہا نا، وہ تو کتنا اکرام ہوگا، یہ تو وہ اکرام ہے جو دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ تو ان کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ہمارے ابا قرآن پاک کا بڑا اکرام کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی حافظ قرآن ان کے پاس آ جاتا تھا تو اس کا بھی بڑا اکرام کرتے تھے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے،
کوئی بچہ بھی اگر حافظ قرآن ہے تو اس کا بڑا اکرام کرتے تھے، اس کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اور باقی ان کی پوری زندگی تو نیکی اور تقوی کی زندگی تھی، اللہ کی رضا والی زندگی تھی، ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت میں گزارا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا۔ ورنہ عام انسانوں کے لیے تو قبر کیڑوں کا ہی گھر ہے۔ تو قبر کہتی ہے وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ، میں کیڑوں کا گھر ہوں، کے لیے بھی کیڑوں کا گھر ہے۔ اللہ چاہیں تو نعمت کا ادا بن جائے، اللہ چاہیں تو نعمت کا گھر بن جائے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ یہی تو سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم چاہو تو محنت کر کے اللہ کے فضل سے اپنی قبر کو جنت کی کیاری بنا لو۔ پھر یوں فرمایا کہ دیکھو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ نیک اور صالح بھی ہوتے ہیں، فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں۔ تو جو نیک اور صالح ہوتے ہیں زمین کو ان سے محبت ہوتی ہے، زمین ان کو پسند کرتی ہے، چونکہ ان کی نیکی اور تقوی کے نتیجے میں جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں نا، اس سے زمین کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، زمین کو ان سے نفرت ہوتی ہے، کیونکہ ایسے مردوں سے، ایسی عورتوں سے، ایسے بندوں سے، ایسی بندیوں سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہوتی ہے، تو زمین کو بھی نفرت ہوتی ہے۔ اور زمین انتظار کرتی ہے کہ آنے دو ہمارے پاس، پھر بدلائیں گے۔ تو فرمایا وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنِ، جب کوئی مومن دفن کیا جاتا ہے، مومن مرد یا مومن عورت، جس کے اندر کامل ایمان، نیکی ہو، تقوی ہو، اللہ یاد ہو، آخرت کی فکر ہو، قال له القبر مرحبا وأهلا، تو قبر خوش ہو کر اس کا استقبال کرتی، آؤ آؤ، اپنے ہی گھر آئے ہو، اب دیکھو میں تمہارا کیسا اکرام کروں۔ اما ان كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، تھے ان میں مجھے تم سے بڑی محبت تھی۔ زمین کہتی ہے، قبر کہتی ہے، جتنے لوگ میرے اوپر چلا کرتے تھے ان میں مجھے تم سے بڑی محبت تھی۔ فَإِذَا وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ، اب آج تم میرے حوالے کیے گئے ہو، وَصِرْتَ إِلَيَّ، میرے پاس پہنچے ہو، فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں۔ قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، اور پھر وہ قبر اس کے لیے اتنی کشادہ ہو جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچے، جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک وہ باغ بن جاتی، بے انتہا کشادہ ہو جاتی۔ اور اس قبر میں اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، جنتی جنت میں تو جائیں گے قیامت کے بعد، یہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے، لیکن اس برزخ کی زندگی میں جنت کے مزے آتے ہیں۔ اس برزخ کی زندگی میں اتنی نعمتیں ملتی ہیں کہ اتنی ہی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور جنت کی نعمتیں تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ تو جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے وہاں کی نعمتیں بھی آتی ہیں، جس سے وہاں کا کھانا پانی بھی آتا ہے، جس سے وہاں کی ہوائیں بھی آتی ہیں۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ، اور جب کسی نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے، کسی مرد کو یا عورت کو، وہ گنہگار ہے، نافرمان ہے یا کافر ہے، مانتا ہی نہیں، کہنا ہی نہیں مانتا، چاہے بہت سارے اچھے کام کرتا ہو لیکن اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا۔ قال له القبر لا مرحبا ولا اهلا، تو قبر اس کو یہ کہہ کر اس کا استقبال کرتی ہے کہ کس نے بلایا تھا تم کو یہاں، کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی۔ اما ان كنت لابغض من يمشي على ظهري، اما ان كنت لابغض من يمشي على ظهري الي، جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ تم سے نفرت تھی۔
مجھے تم سے سخت بغض اور عداوت تھی، اب آ گئے ہو۔ فَإِذَا وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَىٰ صَنِيعِي، اب آ گئے ہو میرے پاس، میرے حوالے ہو گئے ہو، میرے سپرد ہو گئے ہو، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ قال فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایسے اندر داخل کیا اور یوں داخل کر کے فرمایا کہ قبر اس کو اتنی زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں یوں آپس میں گھس جاتی ہیں، جیسے یہ انگلیاں آپس میں گھس گئیں ایسے پسلیاں یوں آپس میں گھس جاتی ہیں۔ وقال وَيُقْيَضُ لَهُ 70 تنینا، پھر اتنی زور سے قبر دباتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70 اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر جب 70 یا کوئی بڑی تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس سے مراد کثرت ہوتی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اژدہے مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ 70 ہی ہوں یا کچھ کم و بیش ہوں، اللہ کو معلوم۔ اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہوتے ہیں، لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا، کہ ان میں سے ایک اژدہا اگر زمین میں صرف پھونک دے تو قیامت تک اس زمین پر گھاس نہ ہوگی، اتنا خطرناک ان کا زہر ہوتا ہے۔ فَيَنْحَسْنَهُ وَيَخْتِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، یہ اژدہے قیامت تک اس کو نوچتے اور ڈستے رہیں گے، اس کے جسم کو نوچیں گے بھی اور اس کو ڈسیں گے بھی، اپنا زہر اس کے جسم کے اندر ڈالیں گے، اور پھر قیامت میں جو حساب ہوگا وہ بعد میں ہوگا، اس کے بعد اسے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، لوگوں یاد رکھو ہر قبر یا تو جنت کی کیاری ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کی کیاری بنا لے یا جہنم کا گڑھا بنا لے۔ ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم غفلت سے بچیں، ہر وقت اللہ کو یاد کریں، ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ گھروں میں عورتوں میں عام طور سے غیبتیں بہت ہوتی ہیں، شکایتیں بہت ہوتی ہیں، یہ شکایتیں یہ غیبتیں بہت خطرناک ہیں۔ کسی کی دلجوئی کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی دلجوئی کرنے والا قبر میں ہمارے ساتھ تھوڑی آئے گا، ہمیں خود جانا ہے اور قبر میں لیٹنا ہے، اور قبر سے تو کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں تو ایسی شکلیں ہوتی ہیں کہ انسان پولیس کی گرفت سے بچ جائے، انسان عدالت کی گرفت سے بچ جائے، انسان حکومت کی پکڑ سے بچ جائے، لوگ اس کی کوششیں کرتے ہیں اور بہت سے بچ بھی جاتے ہیں، لیکن موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور قبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ زمین کے گڑھے میں ہی دفن کیا جائے۔ قبر تو برزخ کا ایک مقام ہے، کسی کو دفن کیا جائے تب بھی اس کو برزخ کے حالات دیکھنے ہیں، کسی کو جلا دیا جائے، ڈبا دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، ہواؤں میں اڑا دیا جائے، تب بھی اس کے جسم کے اجزاء تو زمین ہی میں پہنچیں گے، جانا تو اس کو زمین ہی میں ہے، اور قبر کے جو حالات ہیں وہ اس کو بھی پیش آئیں گے۔ برزخ کی زندگی اس کے لیے بھی ہے۔ تو جب کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا اس سے، نہ کوئی مرد بچ سکتا ہے، نہ کوئی عورت بچ سکتی ہے، نہ کوئی چھوٹا بچ سکتا ہے، نہ کوئی بڑا بچ سکتا ہے، تو پھر کتنی ڈرنے کی بات ہے۔
بہت ڈرنا چاہیے ہم سب کو، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بوڑھی خواتین کو بھی، جوان بچیوں کو بھی، چھوٹی بچیوں کو بھی، بلکہ بچیوں کو شروع سے بتلانا چاہیے، ان سب باتوں کا گھروں میں مذاکرہ ہونا چاہیے، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اللہ کرے ہم سب کی قبریں جنت کی کیاری بن جائیں، جہنم کا گڑھا نہ بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفصیلات حضرات صحابہ کرام کو بار بار سنایا کرتے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ رات کے اخیر پہر میں جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو ہچکیوں کے ساتھ روتے تھے، بلک بلک کر روتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اپنی پکڑ سے بچا دیجیے، اللہ حساب کی سختی سے بچا دیجیے۔ اب سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں حساب ہونے والا ہے؟ انبیاء کرام تو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، لیکن وہاں کی حالات جو حضور کو دکھائی دیتے تھے، نظر آتے تھے، تو حضور کے دل میں اتنا ڈر ہوتا تھا۔ جیسے ایک مثل مشہور ہے، کہتے ہیں گھر کی جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں، بہو کو سنانا ہو تو بیٹی کو ڈانٹتی ہیں، تو وہ بھی سوچتی جب اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی ہیں تو کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میرا کیا ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے جن حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضور معصوم ہیں، حضور کا کوئی حساب نہیں ہونا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کے روتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ مشہور صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ذکر فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث اللیل قام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ بس جب رات کا 2/3 گزر جاتا تھا تو آپ اپنے بستر سے اٹھ جاتے تھے۔ رات کے شروع حصے میں آپ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوتے، اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے، عشاء کی نماز پڑھتے، تقریباً رات کا 1/3 حصہ اس میں گزر جاتا، اس کے بعد آپ جلدی سے آرام فرماتے، 1/3 آپ آرام فرماتے، اور پھر جب 2/3 رات گزر جاتی تو آپ اٹھ جاتے۔ عموماً اس زمانے میں جو لوگوں کے سونے کا وقت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا وقت ہوتا، اور اٹھ کر آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اور اس وقت جب رات کا تھوڑا سا حصہ بچتا تھا تو آپ کا دل چاہتا تھا کہ میرے سارے گھر والے اور سارے ایمان والے اٹھ جائیں اس وقت اور اللہ سے مانگ لیں، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی۔ اس وقت جو ملتا ہے وہ 24 گھنٹے میں اور کسی وقت نہیں ملتا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم تو ہے نہیں، چڑھتے ہیں اترتے ہیں، وہ تو اللہ اپنی شان کے مطابق کیسے نزول فرماتے ہیں اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی اللہ کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ہوتی ہے جو بندوں سے بہت قریب ہوتی ہے، اور خود اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو مانگنا ہے مانگ لو، میں اس وقت دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ، لوگوں اٹھو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، ہلا ڈالنے والی قیامت بہت قریب آ گئی، اس کے پیچھے پیچھے دوسری آ رہی ہے۔ سور 2 مرتبہ پھونکی جائے گی نا، ایک مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب مر جائیں گے جتنے جاندار ہیں۔ دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو سب زندہ ہو کر اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پہلے سور پھونکنے کا جو واقعہ ہے اس کو حضور نے الراجفہ فرمایا،
ہلا ڈالنے والی، قیامت کا بھونچال، اور جو دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی اس کو الرادفہ فرمایا۔ رادفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والی، بعد میں پیش آنے والا واقعہ۔ جاء الموت بما فیہ، جاء الموت بما فیہ۔ پھر حضور دو مرتبہ یہ ارشاد فرماتے تھے کسی کو یہ خیال نہ آئے ابھی کب آئے گی قیامت، ابھی تو بہت دن باقی ہیں، ابھی تو بہت ساری نشانیاں باقی ہیں جو پوری نہیں ہوئیں، ان نشانیوں کے پورے ہونے کے بعد قیامت آئے گی۔ اور قیامت جب آئے گی تب آئے گی، موت تو بہت قریب ہے، جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی نا۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد جسم کے اجزاء الگ الگ ہو جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جائے گا، مرنے کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، یا تو انسان کامیاب ہوگا یا انسان ناکام ہوگا۔ تو موت کے بعد کے جتنے حالات ہیں ان سب کو لیے ہوئے موت سامنے کھڑی ہے۔ جاء الموت بما فیہ، موت آ گئی، اس کے ساتھ جتنے احوال ہیں ان سب کو لے کر کے موت آ گئی۔ اس لیے لوگوں اٹھو، اللہ کو یاد کرو، اپنی موت کی تیاری کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اپنی موت کو یاد کریں اور اپنی موت کی تیاری کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، خود بھی بہت بلند مقام کے ہیں، اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اور بلند مقام کے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق صحابی تھے، اور واقعی ہم سب کو بھی حضور کا عاشق ہونا چاہیے، حضور سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ حضور کی محبت کے صرف اتنے ہی معنی نہیں ہے کہ بس حضور کا کہنا مان لیا، حضور کی اطاعت کر لی جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے ہمیں حضور کا خیال آئے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں، حضور کو دیکھنے کا دل چاہے، دل تڑپے، حضور کے روضے پر حاضری کے لیے دل تڑپے کہ ہم وہاں پہنچیں، درود و سلام پیش کریں، سلام کا تحفہ پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرما دے حضور کی زیارت ہو جائے۔ دنیا میں تو خواب میں ہی زیارت ہو سکتی ہے، خواب میں زیارت ہو جائے، بعض خوش نصیبوں کو تو جاگتے ہوئے بھی زیارت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ بیٹھے آدمی کبھی کبھی تنہائی میں سوچا کرے حضور کیسے تھے، صحابہ کیسے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، یہ سب محبت کے تقاضے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی نقل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایسے ہی تھے، مدینے کے باہر ذرا فاصلے پر ایک درخت تھا جس کے نیچے کسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے سے پانی لے کر جاتے تھے اس درخت کی جڑوں میں ڈالنے کے لیے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنی دور پانی ڈالنے جاتے؟ فرمایا اس درخت کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، میں یہ چاہتا ہوں یہ ہرا بھرا رہے۔ آج کے جو لوگ ہیں وہ تو ہر نشانی کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، ہر چیز مٹا دی جائے، ایسے سارے درخت کاٹ دیے رہے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا، وہ چاہتے تھے باقی رہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں، قال رجل یا نبی اللہ من اکیس الناس واحزم الناس۔ ایک شخص نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند آدمی کون ہے؟ ہمارے ہاں ہوشیار اور عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے جو 2 اور 2 کو ملا کر 5 بنانا جانتا ہے، کہ 2 اور 2 کو جمع کرے تو 4 نہ بنے، 5 بنے، اور 6 بنے، 7 بنے، 8 بنے۔ جو خوب پیسے کمانا جانتا ہو، جو خوب لوگوں کو بیوقوف بنانا جانتا ہو، بڑا عقل مند اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے۔ یہ شرعی ماحول میں بھی کم از کم حلال طریقے سے جو خوب محنت کرتا ہو، خوب پیسے بناتا ہو، خوب دنیا بناتا ہو، دیکھو دیکھو صاحب 20 سال کے اندر کتنی ترقی کر لی، دیکھو 10 سال کے اندر یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پیدل چلتا تھا، سائیکل نہیں خرید سکتا تھا، آج کتنی شاندار گاڑی میں چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو عقل مند کہا، کس کو سمجھدار کہا؟ فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا
جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور جو سب سے زیادہ مرنے کی تیاری میں لگا رہتا ہے وہ سب سے عقل مند اور ہوشیار آدمی ہے۔ اولئک الاکیاس، وہی عقل مند لوگ ہیں، ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، جن کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی، آخرت کی بھی عزت عطا فرمائی۔ ہم بہت کمزور ہیں، دنیا کی ہماری ضرورتیں بھی اللہ ہی پوری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمائے، ہمیں اپنی ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کو برکت کے ساتھ باقی رکھے، لیکن اللہ ہمیں ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائے، ہر وقت ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا۔ آج اس مجلس سے ایک نئے عزم کے ساتھ اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جو غفلت ہوئی، جو گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پر سچی شرمندگی نصیب فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اور صرف تمناؤں میں جینے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کرنے اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ معلوم نہیں ہے، جو زندگی گزر گئی وہ معلوم ہے کہ اتنے دن جی چکے، اتنی عمر ہو گئی، کتنی باقی ہے کچھ معلوم نہیں۔ اور موت کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے، جوانی میں بھی موت آتی ہے، بچپن میں بھی موت آتی ہے۔ موت کے لیے بیماری شرط نہیں ہے، صحت مندوں کو بھی موت آتی ہے۔ موت کے لیے حادثہ شرط نہیں ہے کہ صاحب کوئی ہوائی جہاز کریش ہوگا تو مر جائیں گے، خدا نخواستہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو مر جائیں گے، روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوگا تو مر جائیں گے۔ لوگ اپنے بستر میں مر جاتے ہیں، لوگ اپنے باتھ روم میں مر جاتے ہیں۔ تو موت کا آنا یقینی ہے، اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرما دے، اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اب انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، ہم سب اسی نیت کے ساتھ سچے ارادے سے توبہ کریں کہ اب تک ہم سے جو بھی غفلت ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اگلی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دے۔ خواتین بھی توبہ کے ان کلمات کو آہستہ آواز میں پڑھیں، جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں مرد یا خواتین وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کریں، جو پہلے سے سلسلے میں داخل ہیں وہ اپنی بیعت کو پکی کرنے اور اس کی تجدید کرنے کی نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ مختصر سے دعا کرنے میں اذان شروع ہو گئی۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہماری غفلت دور فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہماری زندگی کو گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف کر دیجئے۔ اللہ موت بہت قریب آ گئی ہے، اللہ موت بہت قریب آ گئی ہے۔ اللہ ہماری غفلت دور فرما دیجئے، اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجئے۔ اللہ دنیا کی ہماری ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے، ساری تکلیفیں دور فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، لیکن اللہ ہمیں ایک پل کی غفلت سے بھی بچا دیجئے، ہر وقت اپنی یاد اور اپنا دھیان نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دیجئے اور باطن کو ظاہر سے
سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجیے اور ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ کر دیجیے۔ اللہ چھوٹوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اللہ سب کو اپنی مرضیات پر چلائیے۔ اللہ جیسے مرد آپ کو پسند ہیں، جیسی عورتیں آپ کو پسند ہیں، مردوں کو بھی ایسی بنا دیجیے، عورتوں کو بھی ایسی بنا دیجیے۔ نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔